ٹونی اپنے لیے دانہ لینے جا رہی تھی۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ اچانک اس کو ایک جگہ 3 سوکھے پیڑ نظر آئے۔ اس نے دیکھا تو وہ بہت سوکھے تھے۔ ٹونی نے کہا ان کو اگر پانی دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائیں۔ گرمی اتنی زیادہ ہے، مجھے پانی دینا چاہیے ان کو۔ پھر ٹونی جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں ایک برتن میں پانی بھر کے لاتی ہے اور سب درختوں کی جڑوں میں پانی ڈال دیتی ہے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پودے آہستہ آہستہ زندہ ہونے لگتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں اور ٹونی کو کہتے ہیں تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمیں پانی پلایا۔ اگر ہمیں روز اسی طرح پانی پلا دو تو ہم پھلنے پھولنے لگیں گے۔ ٹونی کہتی ہے کیوں نہیں، میں تو ضرور کروں گی یہ سب۔ دیکھو نا گرمی کتنی ہے، آپ لوگوں کو بھی تو پیاس لگتی ہوگی۔ پھر ٹونی روز ہی ایسا کرنے لگی۔ دن میں 2 دفعہ وہ دور سے پانی بھر کے لاتی اور جڑوں میں ڈال دیتی۔ ایک دن وہ پانی بھر رہی تھی کہ کوا اور کوی آ گئے۔ گوری نے کہا ٹونی آج تمہیں اتنی پیاس لگی، صبح بھی پانی بھرا اور اب پھر پانی بھر رہی ہو؟ تو چڑیا کہتی ہے نہیں نہیں بہن، یہ میں اپنے لیے نہیں، یہ میں پودوں کے لیے کر رہی ہوں۔ پھر وہ ان کو لے کر وہاں جاتی ہے کیونکہ گوری کہتی ہے ہمیں بھی ملواؤ۔ پھر وہ کہتی ہے اچھا یہ سوکھے پیڑ، لیکن ٹونی کہتی ہے نہیں نہیں، کچھ دنوں میں ان پر پتے آ جائیں گے، یہ زندہ ہو گئے ہیں اور پھر ان پر پھل لگیں گے۔ گوری کہتی ہے واہ واہ چڑیا، بغیر دانے کے ہی کھانے پینے کا انتظام کر لیا، تم تو بڑی تیز ہو، جب یہ پھل دیں گے تو تم ان کے پھل کھاؤ گی۔ اور ٹونی کہتی ہے میں لالچی نہیں ہوں، میں نے پھلوں کے لیے یہ سب نہیں کیا۔ پھر گوری اور کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ٹونی درختوں سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ درخت بہت خوش ہوتے ہیں ٹونی سے کیونکہ اس نے بے لوث ہو کر ان کی خدمت کی۔ کچھ ہی دنوں میں درخت پھلنے پھولنے لگتے ہیں اور ان پر تھوڑے تھوڑے سے پتے آنے لگتے ہیں۔ ٹونی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ درخت پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ گوری اور کالو آتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ ٹونی، تم نے تو ان کو پھر سے زندہ کر دیا، اب یہ تھوڑے ہی دنوں میں پھل دیں گے۔ گوری کہتی ہے تو ٹونی کہتی ہے بس اب بس کرو۔ پھر گوری اور کالو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ گوری کہتی ہے کالو ٹونی نے تو انتظام کر لیا، ہم اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اگر وہ سوکھا دانہ ہم کھائیں گے تو ٹونی بھی وہی کھائے گی، وہ تو اتنے مزے مزے کے پھل کھائے اور ہم سوکھا دانہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کالو کہتا ہے تم فکر مت کرو، آؤ کچھ کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ان پیڑوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر باتیں کرتے ہیں۔ کالو جی دیکھو یہ چڑیا کتنی تیز ہے، ان بیچاروں کو یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کے سارے رشتہ دار وہاں ہیں ندی پار، ان کا انتظار کر رہے ہیں بیچارے، اور یہ بیچارے یہاں پر ٹونی کی قید میں ہیں۔ درخت کہتے ہیں کون ہے وہاں پر، ہمیں بھی بتاؤ۔ اور گوری کہتی ہے ارے وہ ندی پار تمہارے سارے بڑے رشتہ دار ہیں۔ تو وہ پودے کہتے ہیں کیا تم ہمیں وہاں لے کر جا سکتے ہو؟ تو گوری کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، چلو لے چلتی ہوں۔ لیکن ایک پیڑ کہتا ہے ایسا مت کرو، دیکھو ٹونی نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہمیں ہرا کر دیا اور اب ہم اسے دھوکہ دیں گے۔ لیکن پیڑ کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہم جو مرضی کریں، دیکھو نا ٹونی نے بھی تو ہمیں قید کیا۔ اور پھر ٹونی اور کالو اور گوری ان دونوں پیڑوں کو اکھاڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور جا کر دور پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو مرو اب یہاں پر۔ اور دونوں پیڑ کہتے ہیں تم نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری جڑیں مرنے لگی ہیں، ارے ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ۔ لیکن کالو اور گوری وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ٹونی جب وہاں آتی ہے تو وہاں پر صرف ایک پیڑ کھڑا ہوتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے ارے یہ دونوں پیڑ کہاں چلے گئے؟ تو وہ پیڑ کہتا ہے گوری اور کالو آئے تھے، انہوں نے باتیں کی ایسی کہ وہ دونوں پیڑ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ وہاں سے ان کو لے گئے اور پھینک دیا۔ ٹونی وہاں سے تیزی سے اڑتی ہے تاکہ ان پیڑوں کو بچا سکے۔ پھر وہ وہاں جاتی ہے تو دونوں پیڑ اسے مل جاتے ہیں۔ وہ پیڑ کہتے ہیں ہمیں بچا لو ٹونی، ہمیں بچا لو۔ اور ٹونی ان دونوں پیڑوں کو لا کر دوبارہ سے وہاں پر دبا دیتی ہے اور پھر پانی دیتی ہے، پھر سے پیڑ دوبارہ سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن دونوں پیڑ شرمندہ تھے اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، تم تو بہت اچھی ہو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان پیڑوں پر بہت سارے پھل لگتے ہیں۔ ٹونی مزے مزے کے پھل کھاتی ہے، جو دل کرتا ہے وہی کھاتی ہے۔ اور کالو اور گوری آتے ہیں تو کہتے ہیں ٹونی تھوڑا سا پھل ہمیں بھی دو۔ لیکن ٹونی کہتی ہے خبردار تمہارے پنکھ توڑ دوں گی اگر تم نے ان پھلوں کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا۔
یہ صرف میرے ہیں۔ ٹونی اپنا گھر بھی وہیں پر بنا لیتی ہے کیونکہ اس کی دوستی پیڑوں سے بہت گہری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے۔ ٹونی اپنی مرضی سے پھل کھاتی ہے، بہت میٹھے پھل۔ گوری اور کالو یہ سب دیکھ کر جلتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ ایسے ہی مت چلے جائیں، لائک اور سبسکرائب ضروری ہے۔